بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہیر بسم اللہ پڑھو. آگے عبارت کا ترجمہ دیکھو. عبارت کا ترجمہ سیما سے ہے. سیما سے ہے نا. سیم الولد الاعز، خاص طور پر. سیما مانا خاص طور پر یا خصوصاً. الولد اس بیٹے کے لیے. الاعز جو بیٹا پیارا ہے. اعز پیارا ہے. اور بعض نسخوں میں ہے الاغر. یہ نقطہ غین کے اوپر ہے، زا کے اوپر نہیں ہے. تو اگر اغر ہے، اغر کا معنی ہے روشن چہرے والا. اغر کہتے ہیں جن کا ماتھا چمکتا ہو، روشن ہو. تو روشن چہرہ خاص طور پر. یعنی یہ کتاب اس کتاب کو میں نے استاد اور شاگرد کے لیے بنا کرنے والا تو بنایا ہے، لیکن خاص طور پر یہ کتاب خاص طور پر اس بیٹے کے لیے بھی ہے، اس لڑکے کے لیے یعنی بیٹے کے لیے. الاغر جو روشن چہرے والا ہے، یا الاعز جو بہت پیارا ہے. الحفیہ جو مہربان ہے. جو کیا ہے؟ جو مہربان ہے، باپ پر مہربان ہے. الحفیہ جو باپ پر مہربان ہے، شفیق ہے. الحری بالاکرام جو تعظیم کے لائق ہے، تعظیم کے قابل ہے. سمی حبیب اللہ علیہ التحیۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب. حبیب پیارے، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہم نام ہے. سمی ہم نام. لا زال له من التوفیق قوام ہمیشہ توفیق ان کے لیے سہارا رہے. ہمیشہ توفیق اس کے لیے قوام رہے یعنی سہارا رہے یا نظام کار رہے. نظام کار رہے یا سہارا رہے. ومن التعید، من التعید کا عطف من التوفیق پر ہے. یعنی لا زال له من التعید عصام اور ہمیشہ اس کے لیے تائید، طاقت اور قوت اس کے لیے محافظ رہے. عصام محافظ. وعلی اللہ التوکل، التوکل اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے. وبہ الاعتصام اور اسی کے ساتھ ہی چمٹنا ہے. اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے. حصر کرنا. وعلی اللہ التوکل اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے. وبہ الاعتصام اور انہی کے ساتھ چمٹنا ہے، انہی کا دامن پکڑنا ہے، انہی کے ساتھ چمٹنا ہے. ترجمہ آ گیا بھائی؟ ترجمہ وہ ترجمہ آ گیا. آگے جو الفاظ کے معنی ہیں جس اشارے نے بھی لکھ دیے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہاں صرف بات کرنی ہے کس پر؟ سیما پر. سیما پر بحث کرنی ہے کہ یہ سیما یہ کیا تھا. دے دو مجھے. سیما یہ اصل میں ہے لا سیما. یہاں لا محذوف ہے، ٹھیک ہے. یہاں لا محذوف ہے، اصل میں ہے لا سیما. یہ سیما اصل میں لا سیما ہے، لیکن یہ سیما اصل میں ہے کیا؟ سیما بمانا مثلما، مثل کے معنی میں ہے. سیون بمانا مثلن، سیون بمانا مثلن کے ہے.
سیون اصل میں کیا ہے؟ دو قول ہے. ایک قول ہے کہ اصل میں یہ ہے سیون. سیون اصل میں سیون ہے، تو وہ ساکن ما قبل مکسور ہے، اس کا میعاد والے قاعدے سے کیا ہو گیا؟ وہ کو یا سے بدل دیا تو سی یون ہو گیا، پھر یا کا یا میں ادغام ہو گیا، سی یون ہو گیا. دوسرا قول ہے کہ یہ اصل میں سیو یون ہے، سی ون ہے. اصل میں کیا ہے؟ سی ون. وہ اور یا ایک ساتھ جمع ہو گئے اور پہلا ساکن ہے، اس لیے وہ کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. کون سا والا قاعدہ؟ سیدن والے قاعدے سے. سیدن والے قاعدے سے وہ اور یا ایک ساتھ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو وہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں. اس لیے یہاں اصل میں سی ون تھا تو وہ کو یا سے بدل کر اور یا کا یا میں کیا کیا؟ ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ سی یون ہو گیا. تو سی یون میں دو قول، یا سی یون تھا اصل میں اور یا سی ون تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سی یون کا معنی ہے مثل، ان کے معنی میں مثل. ہما سیان اے ہما مثلان، وہ دونوں مثل ہے ایک دوسرے کی طرح ہے، مثل ہے. لا سیما تو یہاں لا نفی جنس ہے جو عام طور پر محذوف ہوتی ہے، کبھی محذوف کبھی لفظوں میں. تو جہاں نہ ہو وہاں بھی موجود ہوگی، مقدر ہوگی، لفظوں میں موجود نہیں ہوگی تو مقدر ہوگی، وگرنہ ہوتی ہے لا نفی جنس ہے. تو سیہ اس کا اسم ہے اور اس کی خبر محذوف ہوتی ہے موجودن، وہ محذوف ہے لا نفی جنس کی خبر. اس کے اس ماں میں تین احتمالات ہیں. یہ ماں کون سی ہے؟ تین احتمال ہے. پہلا احتمال ہے کہ یہ ماں موصولہ ہے. یہ ماں کون سی ہے؟ ماں موصولہ ہے. تو یہاں عبارت آ گئی لا سیما، لا سیما الولد ولد الاعز وغیرہ وغیرہ. پہلا احتمال یہ کہ یہ ماں موصولہ ہے. دوسرا احتمال یہ کہ یہ ماں موصوفہ ہے. جب موصولہ ہوگا تو الذی کے معنی میں ہے، اور جب موصوفہ ہوگا تو شیئن کے معنی میں ہوتی ہے. تیسرا احتمال یہ کہ یہ ماں زائدہ ہے، یہ ماں زائدہ ہے. جب اس کے ماں میں یہ تین احتمال ہو گئے کہ ماں یا موصولہ ہوگا یا یہ موصوفہ ہے یا یہ زائدہ ہے، تو اس کے بعد والے میں سی یا ما کے بعد والے جو لفظ آئے گا اس کے اعراب میں بھی اختلاف ہو گیا. اس لیے اس کا ما بعد والا جو عبارت ہوگی، اسم آئے گا، وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. اگر ماں کو موصولہ بنا دے یا ماں کو موصوفہ بنائے، ان دونوں صورتوں میں یہ مرفوع ہوگا. اس کا ما بعد کیا ہوگا؟ مرفوع. کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اور سیہ بمانا مثل کے معنی میں ہے. تو اب یہ ہو جائے گا، دیکھو لا سیما الولد الاعز الحفی اور الحری بالاکرام سمی حبیب اللہ، یہ ہو جائے گا، سب مرفوع ہو جائیں گے. تو مرفوع کی دو صورتیں ہوں گی، ماں موصولہ ہوگا تب بھی اس کے بعد مرفوع، اور اگر ماں موصوفہ ہوگا تب بھی اس کے ماں بعد مرفوع ہوگا. مرفوع کیوں ہوگا اس کا ماں بعد؟ یا تو یہ مبتدا محذوف کی خبر بنے گی، اور یا یہ مبتدا بنے گی خبر محذوف ہوگی. تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی. اگر ماں موصولہ ہوگا تو تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی، اگر ماں موصولہ ہوگا تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی. سی بمانا مثل کے ہے تو ہو جائے گا لا مثل، اور ما بمانا الذی ہے، لا مثل الذی الولد، تو یہ ولد تو خبر ہے مبتدا محذوف کی، ہوا ہوگا لا مثل الذی هو الولد الاعز وغیرہ وغیرہ.
تو یہ مرفوع ہے، الولد الاعز مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے مبتدا محذوف کے لیے. وہ ہو گیا جی. تو ہم کہیں گے لا نفی جنس ہے، مثل مضاف ہے، لا مثل مضاف ہے، الذی موصولہ ہے، هو الولد وغیرہ جتنے بھی یہ ساری صفات مل کر یہ اس کے لیے ولد کے لیے صفت بن جائے گی، اور یہ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر مثل کے لیے مضاف الیہ، یہ نئے نفی جنس کا اسم بن جائے گا. اور خبر محذوف ہے موجود، خبر محذوف ہے موجود، یہ اس کی خبر ہو جائے گی نئے نفی جنس کی. ترکیب آگے سمجھ میں. اور یا یہ مبتدا یا اس کے بعد جو بعد والا اسم ہوگا وہ مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا، خبر محذوف ہوگی، پھر عبارت یہ ہو جائے گی لا مثل الذی الولد موجود، الولد الاعز، ٹھیک ہے، ساری صفات ہو جائے گی، پھر موجود، پھر آگے موجود خبر بن جائے گی مثل کے لیے. الذی موصول ہے، الولد یہ موصوف ہے، باقی ساری صفات ہیں ان کی، موصوف اپنے صفات سے مل کر مبتدا موجود محذوف خبر ہے، مبتدا خبر مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر مثل کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر لا نفی جنس کا اسم ہو گیا، موجود لا نفی جنس کی خبر محذوف ہے. ترکیب آ رہی سمجھ؟ یہ اس صورت میں ہے جب ما کون سا ہو، موصولہ والذی کے معنی میں ہے. اور اگر ما موصوفہ ہے تو شیء ان کے معنی میں ہوتی ہے، پھر عبارت ہو جائے گی لا مثل شیء، لا مثل شیء. بعد والا مرفوع ہوگا، وہی دو احتمال ہے، مرفوع ہے خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، یا مبتدا ہے محذوف خبر کے لیے، بالکل یہی عبارت ہو جائے گی لا مثل شیء هو الولد، هو الولد، آگے اس کی صفات آ جائے گی، پھر موجود لا نفی جنس کی خبر ہوگی، پھر عبارت ہو جائے گی وہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر، دیکھو لا نفی جنس ہے، مثل مضاف ہے، شیء مضاف الیہ، عفوا شیء موصوف، شیء کیونکہ موصوفہ ہے نا، ما موصوفہ ہے شیء، تو شیء موصوف، هو الولد یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر مثل کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کا اسم ہوگا، اور موجود اس کے لیے محذوف خبر. آگے سمجھ میں. یہ تب ہے کہ جب اس کا بعد والا مرفوع ہو مبتدا کے محذوف کے خبر ہونے کی وجہ سے، اور یا یہ کہ اس کا ما بعد وہ بن جائے مبتدا اور خبر محذوف ہو، تو پھر عبارت ہو جائے گی لا مثل شیء الولد موجود. آگے صفات آ جائے گی اس کی عبارت کے لیے، پھر موجود دوبارہ ہوگا، یہ اس کی لا نفی جنس ہوگی. بات وہی ہوگی مبتدا خبر مل کر شیء کے لیے صفت، اور آگے لا نفی جنس کا اسم. ترکیب آ رہی سمجھ میں. یہ تب ہے کہ جب لا کون سی ہو، یہ ما کون سی ہو، ما موصوفہ ہو، ما موصوفہ ہو. اگر موصوفہ ہوگا یا موصول ہوگا، دیکھو دونوں حالتوں میں مرفوع آ رہا ہے، لا سیما کے بعد، ما کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مرفوع بن رہا ہے. اور اگر یہ ما کون سی ہو، زائدہ ہو، تو اس صورت میں اس کا ما بعد والا مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا. مجرور اور منصوب